بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی ان 5 مساجد میں سے ایک ہے جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر مساجد ہیں مسجد الحرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ اور مسجد دیر اور مسجد نبوی، مسجد قباء وغیرہ۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کی کہانی بتاتے ہوئے مسجد اقصی اور مسجد الحرام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کیا خاص ہے؟ مسجد اقصی کس نے بنوائی؟ کیا اس کی تعمیر جنات نے کی؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسجد اقصی ایک اہم اسلامی نشان ہے۔ دنیا کی تیسری مقدس ترین مسجد کا چمکتا سنہری گنبد توحید اور مزاحمت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ دوسری صورت میں سب سے دور مسجد یا بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے اور اس کے بعد تیسری مقدس ترین مسجد سمجھی جاتی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ بناتی ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ پر تعمیر کی گئی مسجد الاقصی 1,44,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ مقدس کمپلیکس میں الاقصی لائبریری، صحن، نماز کے کمرے، مساجد اور دیگر مذہبی نشانات ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے کیا خاص ہے؟ اسلامی صحیفوں کے مطابق مسجد الاقصی معراج رات کا سفر کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہ مسجد اقصی تھی جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت براق پر آسمان پر چڑھنے کے پہلے نماز میں فرمائی۔ اس سے پہلے بھی مسجد الاقصی کو بہت سے انبیاء کا گھر سمجھا جاتا تھا اور پوری تاریخ میں توحید کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ یہ اسلام کا پہلا قبلہ بھی تھا۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یروشلم کی فتح کے بعد اسے منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 705 عیسوی میں عبد المالک ابن مروان کے حکم پر پہلی بار ٹیمپل ماؤنٹ کی چوٹی پر واقع سب سے دور کی مسجد کو سرکاری طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے نے بعد میں اسے منصوبے کو جاری رکھا اور اسلام کی تیسری اہم ترین مسجد کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم 748 عیسوی میں ایک بدقسمت زلزلے نے مسجد اقصی کا پہلا ڈھانچہ تباہ کر دیا اور اس طرح اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخی مسجد ایک بار پھر 780 عیسوی میں تعمیر کی گئی، لیکن 1033 عیسوی میں آنے والے زلزلے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد صلیبیوں کے قبضے کے فوراً بعد انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی اور اسے اپنا محل بنا لیا۔ بعد میں اسے 1119 عیسوی میں ٹیمپلر ناٹس کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد اقصی کی کئی بار تزئین و آرائش کی گئی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مسجد اقصی کا نام رات کا سفر کی کہانی سے پڑا، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک براق نامی پروں والی مخلوق پر مکہ کی سرزمین سے یروشلم اور پھر 7 آسمانوں تک سفر پر لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع دیا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امانت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کروائی تھی۔ ہر سال فلسطین اور دنیا بھر میں سے 10,000 سے زائد زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے مسجد اقصی سب سے اہم اور مقدس ترین اسلامی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ آج مسجد اقصی فلسطینی مزاحمت کی علامت کے طور پر کام کرتی ہے اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز اس کی حفاظت کرتی ہیں۔